ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے۔ کراچی شہر میں ایک بار پھر ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ شہریوں کو لوٹ مار کا ایک پروگرام بنا لیا گیا ہے اور دودھ کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہر کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں اب دودھ جو ہے وہ 230 روپے فروخت کیا جا رہا ہے، یہ اطلاعات ہیں۔ اور یہ صورتحال دیکھیں، کمشنر کراچی اور دودھ فروش اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف آرگنائزیشن ہیں صارفین کی، وہ بھی اس پہ بات کر رہی ہوتی ہیں۔ بس ایک فٹ بال کی طرح عوام کو انہوں نے فٹ بال ہی بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف پھینکتے رہتے ہیں اور اس کے بعد نتیجہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ صفر ہوتا ہے۔ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، دودھ کی قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ کمشنر کراچی صاحب ڈی سیز کو لے کر اپنے دفتر میں ٹھنڈے کمروں میں ایئر کنڈیشن میں میٹنگز تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے، عوام کو کیا ریلیف ملا اس سے، یہ ہمارے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں آتی ہے۔ اب ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر رپورٹر جناب ادریس آرائیں صاحب نے۔ انہوں نے اس حوالے سے کوریج بھی کی ہے، رپورٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں شان بھائی؟ خرید سے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب شکیل بیگ صاحب نے۔ شکیل بیگ صاحب چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے۔ السلام علیکم شکیل بیگ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ شکیل بیگ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو ہم ادریس بھائی آپ سے سب سے پہلے اپڈیٹ جان لیتے ہیں کہ اس وقت کیا سٹیٹس ہے۔ آپ صبح سے اس کی کوریج بھی کر رہے ہیں، تو کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے بڑی جو نااہلی ہے نا وہ کمشنر کراچی کی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ایک ریٹ دے دیا کہ یہ 180 روپے فکس ہے۔ ڈیری فارمز مالکان جو ہے انہوں نے پہلے بھی اس پہ ایکسیپٹ نہیں کیا اور 20 روپے بڑھا کے 30 روپے بڑھا کے 210 روپے کر دیے۔ یہ بھی از خود تھا۔ اب پھر ایک بار جو ہے تقریباً میرے خیال میں 3 مہینے کا عرصہ گزرا اور 3 مہینے کے میں دوبارہ جو ہے انہوں نے از خود قیمتیں بڑھاتے ہوئے تقریباً 20 روپے پھر بڑھا دیے۔ اب جب ہماری شاکر گجر سے بات ہوئی ہے جو چیئرمین ہے ڈیری فارم مالکان ایسوسیشن کا، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دودھ کی پیداواری لاگت ہے وہ تقریباً 245 روپے کے قریب ہو رہی ہے۔ حکومت اس طرف سنجیدگی سے کیوں نہیں دیکھتی کہ جو ہماری پیداواری لاگت ہے وہ بہت زیادہ کاسٹ میں جا رہی ہے؟ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ عید الاضحیٰ سے پہلے کمشنر کراچی نے باقاعدہ دودھ کے ریٹ کو دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے میٹنگ بلائی۔ ڈیری فارم مالکان پہنچ گئے، ڈی سیز پہنچ گئے، اے سیز پہنچ گئے، لیکن کمشنر کراچی پہنچے ہی نہیں۔ خود ہی نہیں پہنچے ان کے دفتر میں تھی۔ بالکل۔ اب وہ دفتر میں بیٹھے بیٹھے ڈیری مالکان نے یہ جو 20 روپے بڑھے ہیں ابھی، تو بیٹھے جب 3-4 گھنٹے بیٹھ گئے، 3-4 گھنٹے انتظار کرتے رہے اور وہ کمشنر کراچی صاحب پہنچے ہی نہیں۔ اب وہ بیزی ہیں، تھوڑے سے بس ابھی آ رہے ہیں، بیزی ہیں ابھی پہنچ رہے ہیں، بیزی ہیں ابھی پہنچ رہے ہیں، یہ الفاظ تھے۔ پھر انہوں نے جو اپنی ایک پریس لسٹ دی ہوئی تھی کہ ہم کمشنر کراچی کو اپنے جو مسائل ہیں وہ رکھیں گے، اس میں یہی تھا کہ جو دودھ کی پیداواری قیمت ہے وہ بہت زیادہ لاگت آ رہی ہے، تو اس پہ کوئی تھوڑی سی حکومت پاکستان سے ہماری کمی بیشی کروائی جائے تو ہم اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کمشنر کراچی ہی ہماری میٹنگ نہیں اٹینڈ کر پا رہے تو انہوں نے 20 روپے آج خود بڑھا دیے۔ اچھا، اس پہ تو کچھ سمجھ آ رہی ہے ان کی بات کہ واقعی دودھ کی حکومت ایک جانب تو کچھ ریلیف دیتی ہے تو دوسری جانب اس حد تک بڑھا دیتی ہے قیمتیں کہ وہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے جو سستی کی ہوئی ہوتی ہے وہ ڈبل مہنگی ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی میں چھوٹی سی مثال پیٹرول کی دوں۔ پیٹرول کی قیمت پورے پاکستان میں ایک ہی ہے۔ سندھ میں اور پنجاب میں دودھ 90 روپے سے لے کے 110 تک ہے کلو، تو کراچی میں ہی مہنگا کیوں ہے؟ 230 روپے یہاں کی پیداواری لاگت میں ایسی کیا آ گیا؟ یہ کیا مسئلے مسائل ہیں؟ یا ٹول ٹیکس ہے؟ یہ کیا؟ اندرون سندھ کے اضلاع کی بات کریں جی، اندرون سندھ میں اور پنجاب بھر میں تقریباً 90 سے 110 روپے کلو چل رہا ہے دودھ۔ اچھا، اور ہمارا پورے 100 روپے کا ڈفرینس ہے، بلکہ 120 روپے کا ڈفرینس آ رہا ہے۔ تو جب پیٹرول کی قیمت ایک ہو سکتی ہے تو دودھ کی ایک کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا، پیداواری لاگت میں جی بہت زیادہ مسائل ہیں تو وہ حکومت اس طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ شہریوں سے جو ہماری بات ہوئی نا تو شہریوں نے یہ کہا کہ حکومت اپنے ریٹ قائم نہیں رکھ سکتی، یعنی کمشنر نے جو ریٹ دیے ہیں عوام کو تو بیوقوف بنانے کے لیے دے دیے، دینے کا فائدہ نہیں ہے جب اس پہ عمل ہی نہیں کرانا، امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، تو لہٰذا وہ گھر جائیں۔ شہریوں کی تو اب یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ حکومت گھر جائے۔ چلے بیگ صاحب عزیز صاحب آپ بتائیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، دیکھیں مختصر ہے بس۔ سرکاری نرخ اس سے پہلے بھی کئی بار سرکاری نرخ کو فکس کرنے کے لیے جو اجلاس بلائے گئے،
یہ جو مافیا ہے نا ڈیری فارم مالکان، میں ان کو مافیا کہوں گا کیونکہ یہ انہوں نے آج تک کوئی بھی اجلاس میں ان کے ریٹ ماننے کو ایکسیپٹ نہیں کیے. حکومت ٹوٹلی ناکام رہی ہے. تو جیسے بھائی نے بھی بات کی ہے نا کہ ڈنڈا اٹھائے کمشنر اپنی بات کو منوانے کے لیے. اب کمشنر اور ڈیری فارم مالکان کے تنازع میں عوام پس رہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے؟ جو پوچھنا ہے وہی چپ کر کے بیٹھے کہ جی پہلے ہمارے 180 روپے پہ کروائیں تو اس کے بعد میں ان سے بات کروں گا. یہ تو خیر کوئی بات ہی نہ ہوئی. بھائی آپ کے اے سی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ڈی سی کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ رمضان شریف آتا ہے تو پھر تو اے سی ڈی سی ہم نے دیکھا پھر وہ ایکشن شروع کر دینا. جب شروع کریں گے تو پھر انہیں بھی سمجھ آئے گی. یہ کر ہی نہیں رہے. اب اس کی اچھا کئی بہت ساری وجوہات سمجھ آ رہی ہوتی ہیں ذہن میں کہ کیوں نہیں کر رہے. کیا آیا کہ اندرونی سطح پہ ان کے معاملات آپس میں کوئی طے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اور پھر انہوں نے ریٹ فکس رکھا ہوتا ہے کہ صرف عوام کو بیوقوف بنایا کہ جائے ہم نے تو جی یہ دیے ہوئے اب وہ نہیں کر رہے. تو بھائی پھر آپ حکومت بھی کس لیے ہو؟ حکومت اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکتی تو اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. رائٹ. اور شکیل بیگ صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمیں آپ کو بہت زیادہ لوگ کراچی کے سنتے ہیں. خدا کے واسطے ایک مرتبہ فیصلہ کر لیں، یہ خود بخود ریٹ نیچے آ جائیں گے. آپ دودھ کو خریدنا کم کر دیں، بس کم کر دیں. آپ دیکھیے گا کہ یہ خود بخود نیچے ریٹ لے کر آ جائیں گے. رائٹ. یہ بالکل آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ اگر آدھی ڈیمانڈ بھی مطلب پوری کر لیں، وہ 1 کلو کی بجائے 1 لیٹر کی بجائے آدھا لیٹر بھی خریدنا شروع کر دیں، اس سے بھی بہت فرق پڑ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب، آپ نے میرے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. چیئرمین کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان. صارفین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جناب ادریس صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. اور جیسے کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل کے چیئرمین اپیل کر رہے تھے، بات تو ایسی ہے کہ جب کمشنر کچھ نہیں کر رہا اور دودھ فروش اپنی منمانی کر رہے ہیں تو پھر اب آخری جو لاسٹ آپشن ہے وہ صارف کے پاس ہی آ کے بچتا ہے کہ اب صارف کیا کرے گا. یا تو وہ اسی طرح خریدتا رہے، اسی طرح لٹتا رہے، اضافی پیسے دیتا رہے، یا پھر دوسرا آپشن صارف کے پاس موجود ہے جو شکیل بیگ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر دودھ کا استعمال بند نہیں کر سکتے، جو کہ یقیناً آپ نہیں کر سکتے، تو اس کی جو پرچیزنگ ہے وہ تو کم کر سکتے ہیں نا. کہ جہاں آپ کو 2 کلو کی نیڈ ہے وہاں آپ 1 کلو لے لیں. 1 کلو کی نیڈ ہے تو آپ آدھے کلو پہ آ جائیں. 5 کلو ہے تو 2.5 کلو پہ آ جائیں. کم از کم یہ فارمولا تو کر کے دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے پرائس جو ہیں وہ کم آ جائیں اور اس سے آپ سب کو اور ہم سب کو تھوڑا کچھ ریلیف مل جائے. ناظرین، اگر آپ بھی کسی ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا رابطے کا نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ اس میں ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. یہ نمبر صرف واٹس ایپ کے لیے ہے، کال کے لیے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.